پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ جو اللہ کا تقوی ہے بہت سے مسائل کا حل ہے. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا. جہاں کہیں کوئی چیز ٹک ہو جائے، مشکل پیش آ جائے، تو انسان جب اللہ سے ڈر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے اعمال اور اپنے معاملات کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہوں، چھوٹے ہوں خاص طور پر، تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں. بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے یا پھر کوکنگ ٹائم ہے، آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں. کیونکہ عموماً ہم اپنے کام میں بہت پرفیکشن چاہتے ہیں نا، تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، اور کہتے تم چلے جاؤ میں خود ہی کر لوں گی. اب کیا ہوتا ہے، بچے بور ہوتے ہیں، آپ تو خود مصروف ہیں اور بچہ کے پاس کوئی کام نہیں کرنے کو، سارا دن اسکول سے پڑھ کے تھک گیا ہے، اب اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ اور کتابیں لے کے بیٹھے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، پھر وہ آپ کو فون لے لے گا، پھر آپ کو آئی پیڈ اٹھا لے گا، پھر وہ اس پہ جنگ و جدل شروع ہو جائے گی، وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا. تو تربیت تو نہ ہوئی. تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے، اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں. اچھا آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. میرے تو بیٹے میں تو انہیں بھی کچن میں لگاتی ہوں. ایدی صاحب کی مثال ہے نا اس طرح سے کہ جب انہوں نے کس طرح شروع کیا تھے، ان کے وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی والدہ جی اس زمانے میں آنا ہوا کرتا تھا یا پیسہ ہوا کرتا تھا، وہ یہی کرتی، وہ چھتی تھی ان کے گھر میں، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی برتن رکھا ہوا تھا، تو اس میں ان کے پیسے ہوتے تھے، تو وہ ان کو کہتی تھی اور وہ چڑھ کے چھتی پہ اتار کے دور دور بھیجتی تھی. اور بعض اوقات بڑے خطرناک سے بھی راستے ہوتے تھے کہ جا کے غریبوں کی مدد کر کے آؤ. تو اس سے پھر ان کو وہ عادت پڑ گئی، اور بڑے ہو کے آپ دیکھیں انہوں نے پھر کیا کیا کیا، کیسی عادت وہ ساری زندگی ساتھ رہی کہ اس کے بغیر جینا مرنا اسی کے ساتھ ہو گیا. تو نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ شریک کرنا چاہیے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لگایا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہمیں بہت آنےسٹی کی ضرورت ہے. ان سے جھوٹ نہ بولا جائے، ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے وہ سچا کیا جائے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ان کو لے کر دینی تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ابھی نہیں لے سکتے، کچھ عرصے کے بعد لیں گے، یا یہ چیز لینے کی نہیں، صاف گوئی کریں. جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں لارے لگانا، وہ والی چیز نہ ہو، کیونکہ اس سے وہ اعتماد بھی نہیں کرتے پھر نہیں کرتے. تو اس میں ابو الاحوص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. اسی طرح غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو بلایا، ذرا میں تمہیں کچھ دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دینا ہے؟ تو نے کہا کہ میرے پاس کچھ کھجور ہے تو وہ دینا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. یعنی بات کرتا ہم بچوں کے ساتھ کچھ معاملے کرتے ہوئے سمجھتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، شاید ان کے ساتھ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی گناہ نہیں اور ان کو مار پیٹ کرنے کا بھی شاید کوئی پکڑ پوچھ نہیں. کیونکہ بعض مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ناروا زیادتی کرتی بلا وجہ، یعنی چاہے ہسبینڈ سے کوئی لڑائی ہوگی اور سارا غصہ بچوں پر نکل جائے گا. تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہت کچھ اور کیا جا سکتا ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہتی ہے کہ میں فزیکل ورک شروع کر دیتی ہوں، گھر کی صفائی اور موپ اور یہ اور وہ، یعنی ایسے کام شروع کر دیتی ہوں کہ جس سے میری انرجی جو ہے نا وہ بہت ریلیز ہو. تو بجائے اس کے کو ساری قوت بچوں پہ آ کے نکلے تو کہیں اور نکالنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ بچپن سے ہی انہیں اللہ سے جوڑنا چاہیے. اپنا ڈر نہیں دینا چاہیے، اللہ کا ڈر. یہ کہ ابا آئیں گے تو یہ کہیں گے، فلاں آئیں گے لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا عام جملہ ہے گھروں میں، یہ نہ کرو لوگ کیا کہیں گے. بھائی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہہ لے جو کہنا ہے. لوگوں کا کہنا، اور اب تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کہنا بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتا. تو اللہ سے ہمیشہ، کیونکہ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو کہیں بھی ہوں گے، آپ ہیں یا نہیں ہے ساتھ، تو اللہ کے ڈر سے کوئی کام نہیں کریں گے. تو بچپن سے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنا. اور اس میں سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ہے شرک سے بچنے کی تعلیم.
کہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچے کو نصیحتیں کی تھی سورۃ لقمان میں جو آتی ہیں، اس میں پہلا سبق یہی تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلی چیز یہ سکھانے کی. پھر آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس جو ابھی بہت چھوٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی حضرت میمونہ، ان کے بھانجے بھی تھے. تو ایک دفعہ وہ ان کے گھر رہنے کے لیے بھی آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کر تہجد بھی پڑھائے. بہرحال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سوار تھا، تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا حکم مانو گے، تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اب یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے، جب مانگو اللہ سے مانگو. ان ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، لوگوں سے نہیں کرو. جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو. جان رکھو اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں کچھ نفع دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، گویا تقدیر کا معاملہ بھی سمجھا دیا. اور یہ کہ سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لوگوں کا ڈر بھی دل سے نکال دیا، ایک بہادری کا سبق دیا، خوف نکال دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں بیسیکلی یعنی کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی بات ہے. پھر دنیا سے جاتے ہوئے بھی اولاد کی توحید کی فکر. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب موت کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا، حضرت یوسف اور سارے بچے ان کے بیٹے تھے، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت، جو تیرا معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ڈر کس طرح پیدا کرنا، جیسے لقمان علیہ السلام نے کیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا. یعنی اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. سکھانا کیا مقصود تھا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بچپن سے ہی احساس دلانا شروع کریں گے کہ دیکھو تمہارے دل کے خیال بھی اللہ کو پتا ہے، تم چھپ کے جو کرو گے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرو گے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے اندر جب اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا تو آپ کی بہت سی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی. ورنہ کہاں ہم بچوں کو واچ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے ہاتھوں میں گیجٹس آ گئے ہیں، کیا کچھ اس میں دیکھنے کو، کتنے فساد کی کتنی چیزیں ہیں. آپ جتنی چاہے پیرنٹنگ کنٹرول کریں لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے. اسکول بھی تو کتنا جی، اسکولوں کے اندر کیا کچھ ہے. تو اگر ان کے اپنی آنکھوں اور ان کے دل کے اندر ایک وہ ہے اللہ کا ڈر ہے تو وہ خود ہی آنکھیں پھیر لیں گے اور اپنی نگاہ بدل لیں گے. ہم سے زیادہ آزمائش، بالکل ہم سے زیادہ فتنہ ہے ان کے لیے. پھر اسی طرح بچپن سے ہی نمازوں کی پابندی، اور صرف فرض نہیں بلکہ نفل نماز بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی کو بھی اٹھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح روزہ رکھوانا، اور فرض روزوں میں تو بچے کچھ نہ کچھ سب کو دیکھ کے رکھ ہی لیتے ہیں، کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھوانا. اس میں ایک صحابیہ کہتی ہے کہ ہم عاشورہ کو روزہ جو ہے خود بھی رکھتے تھے اور چھوٹے بچوں سے بھی رکھواتے تھے. اور جب ہم انہیں مسجد لے کے جاتے تو ان کے لیے اون کے کوئی کھلونا بنا لیتے اور جو بھوک سے روتے تو کھلونا دے دیتے تھے تاکہ ان کا بھی روزہ پورا ہو جائے. یہ بچوں کو حج کروانا، اگر ممکن ہو تو عمرے پہ لے جائیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی اپنا ایک روب ہے، ایک اپنی اس جگہ کی اپنی ایک برکت ہے جہاں جا کر دل بدلتے ہیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. تو اس لیے جب کبھی ایسا موقع ہو، مثلا آپ جا رہے ہو پاکستان جا رہے ہو تو راستے میں کوئی رک کے آپ عمرہ وغیرہ کرا سکتے ہیں، چاہے 2 دن 3 دن کا قیام ہو، لیکن اس سے بھی تربیت پہ اچھا اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح بچپن سے قرآن کی تعلیم دینا، ابتدا اگر آپ خود کروائیں اور اس کے بعد پھر جب دل میں محبت کچھ پیدا ہو جائے تو آپ اچھے استاد کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا، ماں باپ کا ادب بھی سکھا دے گا اور نمازوں کی پابندی بھی، آخرت کی فکر بھی، ہر چیز. اسی طرح احادیث کی مجلس میں لے کر جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا، اور پھر عمومی طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا کہنا. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں، مجھے میرے والد نے کہا، اے بیٹے حدیث کا علم حاصل کرو، پھر جب بھی تم حدیث سنو گے یاد کرو گے تو تمہیں ایک درہم ملے گا،
تو میں نے اس بات پر حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا. اور پھر جب حاصل کرنے لگتا تو پھر وہی آ جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، تو وہ نیتیں خود ہی درست ہو جاتی ہیں، پھر پیسوں کا شوق بھی نکل جاتا ہے. لیکن ابتدا میں اگر بچوں کو کوئی انعام وغیرہ کا لالچ دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اسی طرح بچوں کو اپنی حفاظت کی دعائیں سکھائیں. صبح شام کی دعاؤں میں سے اگر ساری نہ ہو تو بسم اللہ الذی لا یضر اعوذ بکلمات اللہ التامات، تینوں قل سکھائیں. آیت الکرسی رات کو سوتے وقت بیٹھ کے دعائیں ان کے ساتھ پڑھیں. صبح شام میں اگر وقت ہو تو، اور کچھ نہیں اگر ویک ڈیز میں نہیں تو ویکینڈ پہ ان کو ساتھ بیٹھ کے اگر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، بچپن میں بھی اور بڑے ہو کر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسے سننے میں تمہیں کیا چیز رکاوٹ ہے کہ تم صبح شام یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. چوتھی چیز ہے اولاد کے اندر اچھا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش، اور وہ بھی اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں. اگر گھر میں مسکرانے کا ماحول ہے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے مسکراتے رہیں گے، لیکن اگر زیادہ وقت آپ کا موڈ آف رہتا ہے تو پھر بچے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اگر ٹی وی کا ماحول ہو تو پھر بچے بھی وہی سیکھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. جی ہاں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھروں میں بزرگ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مائیں جو ہے وہ بچوں کو کھینچ کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہیں کہ یہاں نہیں بیٹھنا. وہ عزت احترام کے مارے وہ دادا دادی یا نانا نانی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بند کریں اس کو، اور بچے جو ہیں وہ دو حصے میں بٹ جاتے ہیں اور پھر وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں جہاں ان کو مزہ آتا ہے بیٹھ کے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ پھر سب کو تعاون کرنا بہت ضروری ہے. عمدہ اخلاق جو ہے یہ بہت ضروری ہے. حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کی تربیت کی تھی تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ اللہ تصعر خدک للناس، لوگوں سے رخسار منہ بنا کے بات نہ کرو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اللہ کسی اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں درمیانہ روی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ وہ باتیں تھی جو انہوں نے اپنے بچے کو سکھائی. آج دیکھیے کہ کیا آج ماں باپ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھا رہے ہیں کہ بچے بات کس طرح کر رہے ہیں، یا بچے چل کس طرح رہے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ کتنا چیختے چلاتے ہیں. بعض بچے روتے رہتے ماں کے کہاں تو جو نہیں رینگتی، اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ماحول بھی، اور بچے کا اخلاق وہ بھی برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آداب سکھائے جائیں. پھر اسی طرح دیگر آداب بھی، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سواری پہ بیٹھنے کے، گھر سے نکلنے کے، ٹوائلٹ جانے کے، ان سب چیزوں کے آداب جو ہیں طہارت وغیرہ کے ساتھ ساتھ. حضرت عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا تو آپ نے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بیٹے کو جو آپ کے گھر میں پلا تھا اس کو سکھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا. پھر اسی طرح اجازت لینے کے آداب، خاص طور پر جب بالغ ہو جائیں. پھر اسی طرح گفتگو کے آداب. ابن عمر جو تھے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے اگر وہ اس کا لہجہ غلط ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہم اس شوق میں اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑی اچھی انگریزی بول رہے ہیں، ہاں وہ سیدھی طرح نہ ہی بولیں. تو اس پر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ پراپر طریقے سے کمیونیکیشن جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو. پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گھر کی کون سی بات باہر نہیں کرنی، یا باہر کی کون سی بات آ کے گھر میں نہیں کرنی. کیونکہ بچے بعض اوقات گھر میں کوئی ماں باپ سے بات سنیں گے، جا کے اسکول میں اپنے دوستوں کو بتائیں گے وہاں سے، یا پھر جہاں خاندان قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بھی پوچھواتے رہتے ہیں بچوں سے کیا پکایا تھا، کیا کیا تھا. تو وہ معصومیت سے سارے راز اگل دیتے ہیں، اور اس سے بعضوں کے جھگڑے فساد بھی پڑتے ہیں، بعضوں کا تو رپورٹنگ غلط بھی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ پوچھنی نہیں چاہیے. اول تو بڑوں کو ہی خیال کرنا چاہیے کہ بچے کے اخلاق پہ برا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ پھر وہ بچے بھی نا جاسوسی کے عادی ہوتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے، بلکہ ان کو روکنا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم صرف پیار سے سمجھتے تربیت ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے نرمی اور محبت شفقت سے، لیکن ڈسپلن کے لیے کبھی سختی کرنا یا ناراضگی کا اظہار کرنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ ہر وقت کی بات نہ ہوگی، ہر وقت ہر روز ڈانٹ ڈپٹ وہ پھر بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ پانچویں چیز یہ کہ بچوں کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس پودے کو ماحول اچھا مل جاتا ہے وہ کتنا پنپتا ہے، کتنے پھل پھول لاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا بھی پوٹینشیل صحیح معنوں میں باہر آئے تو ان کو پھر اچھا ماحول چاہیے.
اور ہم دیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مکہ میں کعبہ کے پاس لا بسایا تھا تاکہ وہ نماز قائم کرے. تو جب جہاں گھر لیں یا جس علاقے میں آپ رہیں تو کوشش یہ ہو کہ مسجد سے بہت دور نہ ہو تاکہ بچے کچھ نہ کچھ نماز جو ہے وہ مسجد میں بھی ضرور ادا کریں. پھر اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس میں لے جائیں, نیک لوگوں سے ملوائیں, ان سے بات چیت کروائیں. اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں پہ خاص توجہ کریں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں مہمان آتے ہیں تو بڑے لوگ تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور چھوٹوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر گھر میں بزرگ ہوں تو ان کی خدمت کا بھی کہنا چاہیے. مثلا دادا دادی یا نانا نانی یا کوئی پھپھی یا چچی یا کوئی بھی بعض اوقات گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 سال تھی. وہ کہتے ہیں میری ماں یعنی نانی خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تاکید کرتی, یعنی مجھے سکھاتی رہتی کہ تم نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے. چنانچہ میں نے آپ کی خدمت 10 سال تک کی, اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کی عمر میں تھا. پھر اسی طرح ایسے لوگ یعنی ہر طرح کے لوگوں سے ایکسپوز کریں, یعنی کہ صرف اپنے ہی جیسے اسٹیٹس کے لوگوں سے بلکہ اپنے غریب رشتہ داروں سے بھی ملیں. ایسی جگہوں پر لے کر جائیں جہاں پر بچوں کو پتہ چلے کہ زندگی ایک مشکل حقیقت ہے, شکر گزاری ان کے اندر آئے. کوئی بیمار ہو ہسپتال لے کر جائیں, اگرچہ بچوں کو بہت ریکمینڈ نہیں کرتے لیکن کبھی نہ کبھی ایسے کسی وارڈ میں جہاں کو بہت مسئلہ نہ ہو, اگر آپ بچوں کو ہسپتال لیں گے لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوگا, بھولیں گے نہیں اس کو اور اس سے شکر گزاری آئے گی. اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو جنازے وغیرہ پر بھی لے کر جائیں اور انہیں پوری حقیقت بتائیں. ابھی ریسنٹلی تیمیہ کی دادی ساس کا انتقال ہوا تو اس میں بچوں کو ایک ایک سٹیپ بتایا کیسے جان نکلتی تھی. وہ اس وقت پاس بھی تھی, روح کیسے نکلتی ہے اور فرشتے کیسے آتے ہیں اور پھر نہلاتے ہیں اور پھر قبرستان بھیجا, پھر بچے نے قبر بھی دیکھی اور پھر یعنی سارے پروسیس میں اس کو شریک رکھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی یاد انسان کے اخلاق اور تربیت پہ بہت اثر ڈالتی ہے. اور ان ملکوں میں کوئی فوت ہو جائے تو آپ ہی بڑھیں گھر کے, بالکل کہاں سے آئیں گے. تو اگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو ان کے لیے سب کچھ سہنا ہی بڑا مشکل ہو جائے. تو اس لیے اگر کسی کا بھی, ویسے تو میں سمجھتی ہوں ماشاء اللہ یہاں کی کمیونٹی بہت اچھی ہے. پچھلے دنوں جب اس ساگا میں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہوا تو میں بھی جنازے میں تھی اور میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ تھے اور پتہ نہیں کون کون تھا جن کی کوئی جان پہچان نہیں تھی. میں چونکہ مدر کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ خواتین آ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ مدر کون سی, یعنی انہیں یہ نہیں, وہ بس صرف اللہ کے نام پر آگے کبھی کسی کا بچہ جوان فوت ہو گیا تو چلے ہم بھی جاتے ہیں اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے. لیکن یہ کہ وہ تو بعد میں آتے ہیں نا, تو گھر کے اندر کے افراد جو ہیں ان کو ان چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کچھ باصلاحیت لوگ ہیں بڑے تو ان کی نگرانی میں بچوں کو دینا چاہیے, ان کے پاس بھیجنا چاہیے, ان سے سکھوانا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے میرے سسرال ملتان میں تو جب میری شادی ہوئی تو وہاں میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا کہ بزرگ خواتین کے پاس گلی محلے کے بچے چھوٹے آتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کچھ کام بھی کرتے ہیں, کچھ سپارہ بھی پڑھتے ہیں, کچھ اور بھی. تو یہ ایک تربیت کا ایک انداز ہوتا تھا, طریقہ ہوتا تھا کہ گھروں میں چھوٹے بچوں کی کلاسز کہ ماں کو خود بھی تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے اور بچوں کے لیے سوشلائزنگ بھی ہو جاتی ہے. اور جو ایسی بزرگ خواتین جن کو کچھ کڑھائی سلائی یا کوئی اور کام کا جاتا ہے وہ بیٹھ کے ان بچوں کو یا سپارہ یا کچھ بھی وہ بھی ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ بچوں کی نرمی اور محبت کے ساتھ پرورش کرنی چاہیے, ان کی زیادتیوں کو معاف کرتے چلے جانا چاہیے, دل میں نہیں رکھنا چاہیے, اور اگر سزا دینی بھی پڑے تو لمبی نہ کریں, ٹائم آؤٹ کریں. تو پھر یہ نہیں کہ سارا دن ہی کیے رکھیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس سزا کافی ہوتی ہے, کیونکہ تھوڑی دیر تو وہ برداشت کر سکتا ہے, اس کے بعد اس کے دل میں بدگمانی آنے لگتی ہے کہ یہ ماں میری اپنی نہیں ہے اور یہ شاید مجھے اس نے اڈاپٹ کیا ہوا اور کہیں سے کسی سے لے کر آئی ہے, اور پھر اس کے دل میں ایک بغاوت سی پیدا ہونے لگتی. تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈسپلن کرنا چاہیے لیکن زیادہ تر نرمی اور شفقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں جو اونٹوں پہ سوار ہوتی ہیں قریش کی نیک عورتیں جو اپنے چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں اور خاوند کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ حسن حسین کو پیار کر رہے تھے, تو اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں تو میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. یعنی آج تم بچوں کو نہیں چومتے تو کل وہ تمہارا ماتھا کہاں سے چومیں گے, ان کے دل میں تمہاری محبت کہاں سے آئے گی. اور پھر اسی طرح یہ کہ بول کر بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اور اگر یہ نہ بھی ہم کہہ سکیں کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتی ہوں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت حسن کے لیے کہ اللہم انی احبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، واحبہ، آپ بھی اس سے محبت کریں، واحبب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کریں. تو وہ بچے جب سنتے ہیں اچھا ہمیں اتنے قیمتی ہے کہ سب ہم سے محبت کریں، کیونکہ بچوں کی تربیت میں کھانے پینے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی شاید کھانا پینا ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو جتنی آپ کی محبت اور شفقت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کی بیٹی جو زینب تھی، چھوٹی سی تھی وہ، جب ان کی نکاح ہو کر آیا تو اس کو پیار سے بلاتے تھے، زینب کہہ کے پکارتے تھے. آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حسین سورہ قمیضیں پہن کے چلتے چلتے آ رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی، تو آپ ممبر سے اتر پڑے اور دونوں کو پکڑا اور دونوں کو لے کے ممبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور فرمایا کہ میں دونوں کو دیکھا اور میں صبر نہیں کر سکا، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی خطبہ دیا. اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹینس دیتے تھے. ہم اگر کسی درس کی مجلس میں یا کہیں بیٹھے ہوئے اگر مہمان ہی بیٹھے ہوئے اور بچہ آ جاتا ہے تو چلو باہر لے جاؤ اس کو، ایک دفعہ اس کو حق کر لیں، کس کر لیں، اور پھر اس کے بعد بے شک، تو اس کو بس اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں ماں کی نظر میں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے، ان کو سونگتے، ان کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلتے. پھر اسی طرح نماز میں بچوں کو اپنے اوپر سوار ہونے دیتے، اور ماں تو خاص طور پہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. پھر چوٹ لگنے پہ ایک دفعہ حضرت اسامہ کے خون نکل رہا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا اس کا منہ دھو دو. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرے تو بچے نہیں، مجھے تو بچوں کا منہ نہیں دھونا آتا. کہتی لیکن میں نے انہیں پکڑ کے کچھ نہ کچھ دھو دیا، مگر صحیح نہیں دھویا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور حضرت اسامہ کا منہ دھویا اور کہا کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا، اس کو تحفے دیتا. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کی بیماری میں خاص طور پر ان کا خیال رکھنا. بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت براء ابن عازب کے والد عازب سے اونٹ کا پالان خریدا، وہ لکڑی ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے سواری کرتے ہیں. تو وہ ذرا بھاری تھا تو انہوں نے براء سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ گھر چھوڑ کر آؤ. تو وہ براء ساتھ آئے. تو براء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی، اس وقت پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ تو پتہ چلا کہ بخار ہے. تو حضرت ابوبکر نے جھک کر ان کے گال پہ پیار کیا. تو بچوں کو خصوصاً بیماری میں توجہ چاہیے ہوتی ہے، پیار چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کنسرن ہیں. ان کے جسم پہ ہاتھ پھیریں، ان کو دم کریں، دعا کریں ان کے پاس بیٹھ کے، جس سے انہیں یہ ہو کہ ہماری ماں جو ہے وہ ہماری فکر کرتی ہے. یہ چیز بچے کو بہت بہت سکون دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ایسا علاج نہیں کروانا چاہیے جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو، اللہ کہ بہت ہی مجبوری ہو. عکاشہ بن محسن کی بہن کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بچے کو لے کے حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا. تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا. تو آپ نے پانی منگوا کے اس جگہ پہ چھڑک لیا. پھر جب اپنے بچے کو لے کر آئی تو میں نے بیماری کی وجہ سے اس کا تالو دبایا. وہ شاید آپ کو پتا ہو، لوگ ہاں وہ گلے کو دباتے ہیں اوپر کر کے. تو آپ نے فرمایا کہ تم حلق دبا کے تکلیف دے رہی ہو، تم کچھ ہندی کیوں نہیں استعمال کرتی؟ تم عود ہندی استعمال کیا کرو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے جن میں سے ایک سینے کا درد ہے. حلق کی بیماری ہے تو ناک میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. سینے کے درد کی صورت میں اسے منہ کے کنارے سے ٹپکایا جا سکتا ہے. ایک بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کست بحری جو سمندر سے آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کست یا عود ہندی جو پہاڑوں کے اوپر اگتی ہے. اور دونوں میں بے شمار فائدے ہیں. ایک باہری شاید ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے ہوتی ہے، اور جو ہندی ہوتی ہے وہ گرم مزاج والوں کے لیے، یا وہ ہندی گرم ہوتی ہے جو پہاڑوں پہ اگتی ہے، اور دوسری ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس میں 7 کیورز ہیں، اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے. اور بچوں کو تھوڑی تھوڑی دی جا سکتی ہے، بڑوں کو بھی اگر نزلہ زکام وغیرہ ہو، یا خاص طور پہ ایسما کی اگر تکلیف ہو. اور بھی کئی، بلکہ پچھلے دنوں مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ کسی نے کینسر میں اس کو لیا دن میں 5 دفعہ، تو اس کے کچھ عرصے بعد جب چیک کروایا تو رپورٹس بالکل صاف تھی. تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر ہے وحی کے ذریعے جو چیزیں بتائی ہیں بہت ہی فائدے کی ہیں. پھر اسی طرح جب سفر سے آئے تو خاص طور پر بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے. ہمارے والد جو تھے جب گھر آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، اور پھر ہم بچوں میں سے ہی دیتے اور کہتے کہ بچوں کو تقسیم کرو نا. تو باریاں ہوتی تھی کہ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور وہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سب سے زیادہ چال ڈال عادات بات چیت میں حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین پایا ہے.
اور جب آپ کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے, ان کو بوسہ دیتے, انہیں اپنی جگہ بٹھاتے. جب آپ جاتے تو وہ بھی بالکل اسی طرح کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن حسین سب کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. اور پھر اسی طرح بچوں کو جب اٹھائیں رکھیں تو نرمی سے کھینچیں, اور بال کھینچنا اور پٹخانا اور گرانا اور یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے, نازک بھی ہوتا ہے, خوف بھی بیٹھ جاتا ہے. اور چھوٹے بچوں کو تو خاص طور پہ بالکل مارنا نہیں چاہیے. دیکھیے جب نماز کے لیے 10 سال کی عمر میں جا کے کہا گیا, اور پھر اسی طرح یہ کہ ہر وقت روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہوں اور آپ نے کبھی مجھے نہیں پوچھا یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں کیا. یعنی بہت زیادہ انٹرفیئرنس, اور ہر وقت نصیحتیں اور ہر وقت ان کو بس لیکچر دیے چلے جانا, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 7ویں چیز یہ ہے کہ اولاد کو دعائیں دینا, اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیا کریں. وہ کام خراب بھی کریں تو کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں جنت میں لے جائے, اللہ تمہیں متقین کا امام بنا, جو بھی آپ کا دل چاہے. اور والدین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اور اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں, کیونکہ دکھ میں اگر ماں باپ کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اگر قبول ہو گئی تو آپ دیکھیں پھر آپ خود ہی تڑپیں گے. تکلیف بھی تو ماں باپ کو خود ہی ہوتی ہے نا, پھر اولاد کا دکھ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا, نسلوں میں جاتا ہے پھر وہ. اور اولاد کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں پیدائش سے پہلے ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللهم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة واذا رأى سیئة اذاعها. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ تو ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکھا, اللہ انہیں متقین کا امام بنا. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کا ذریعہ بنا, ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ان کو بنا. اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں انہوں نے جو کچھ سنا ہے, اور ہم سب کو اس سے بہترین فیض پہنچا, برکت عطا کر, اور ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو صحت اور ہدایت عطا فرما. یا اللہ انہیں نیک بنا, ہم سب کی پریشانیاں اپنے بچوں کے سلسلے میں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ضرور پوچھیے. جیسے آپ ذکر کیا تھا نا کہ نیبرز 40 گھر ادھر اور ادھر اس طرف ان کا کتنا وہ فرق ہے, تو یہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہاں پر ظاہر ہے نان بلیورز بھی ہیں, دوسرے ریلیجنس کے بھی ہیں, مگر ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے رمضان ہے یا کوئی ایسا فیسٹیول ہے تو اس موقع پر کوئی چھوٹا سا گفٹ بنا کے سب کو بھجوا دیں, یا جیسے آپ کسی نیبرہڈ میں آپ شفٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کوئی اچھا سا کارڈ لے کے سب کو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں, اگر نیڈ اینی ہیلپ یا کچھ بھی, تو کوئی اچھا میسج لکھ کے سب کو بھیجا جا سکتا ہے, جسٹ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. تو اس سے پھر ایک اکثر خیال آتا ہے. جی بالکل, یہ تو ہے یہاں پاکستان میں بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جتنے سیکیورٹی کے مسائل ہو گئے اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کسی کے گھر جانے سے بھی, کسی کو ایون بلانے سے.
تو یہ بھی ہے نا آج کل کا تو 2005 میں ہم نے جب کورس کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک ورک شاپ ہم نے جی رمضان کا اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کھجور کے چھوٹے پیک لے کے عید کے موقع پر اور اس میں لکھ کے کہ ہم اس گھر پہ اس جگہ رہتے ہیں ہم عید منا رہے ہیں تو جی. اور رمضان کا کہ یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن رمضان کا کہ رمضان کیا اور اس میں ہم فاسٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو اس سے یہ کہ کل ہی میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی, کسی نے مجھے بھیجا اور اتنا اچھا تھا. امریکہ میں کوئی شخص تھا تو وہ کہتا ہے کہ 9/11 کے بعد میرے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرت آئی, جو کچھ میڈیا سے میں نے سنا, کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا ان کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے نیبرہڈ میں کچھ سیرین فیملی آ کے رہی اور دیکھتے دیکھتے ان کے بچے جو تھے وہ ان کی آوازیں مجھے کسی بہترین میوزک سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگی, اور ان کا رویہ اور ان کا میل جول اور ان کی, میں نے دیکھا کہ اتنے صاف ستھرے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کر لیا ہے. اور تو اور ساتھ جیسے رونے والی اس کی آواز ہو رہی تھی اور کہنے لگا کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور انہوں نے میرے دل سے ساری نفرت دور کر دی ہے. تو اچھا نیبرہڈ جو ہے, آپ جو کچھ بھی کریں, آپ ایون اپنی گاڑی اگر نکال رہے ہیں جا کے صرف ہاتھ ہی ہلا دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک جیسر جو ہے ان کے دلوں میں, یعنی آپ سے ایک امن. آج ہم وہاں پر تھے اسپیس اور ایویشن میوزیم میں, تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ گئے تھے, تو دیکھ رہے تھے ادھر ادھر, تو ایک شخص آیا میرے ہسبینڈ کے پاس, تو وہ کہنے لگا کہ وی ویلکم یو ان دس کنٹری. تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں جا کے کہا کہ وی لائک دس کنٹری, یا میوزیم کتنا اچھا ہے کچھ. تو یہ لوگ اگر ہمیں کٹسی دکھا سکتے تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے کسی کو کچھ کہہ سکتے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.